السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بیت المعمور میں کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 1 سال سے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں جلوہ فروز تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات چلی تو رسول اللہ نے حضرت علی کو مکان تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاشانہ اقدس سے کچھ دور مکان کرائے پہ ملا تو اس میں رخصتی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی اور مسرت سے مجھے اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ راستے میں مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے میری ملاقات ہوئی تو دونوں صاحبان نے مجھ سے پوچھا کہ اے علی، خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں اصحاب بھی بہت خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ باخدا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ اقدس خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین اور انصار کو جمع کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور تمام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے، یہاں تک کہ جب سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے منبر اقدس پر جلوہ فروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان دونوں کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و مثل نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر اور ان کی آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد پر اللہ کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہوا ہے اور اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس سرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ اس پر راضی ہیں، تم لوگ ان سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات
کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ کو خوشی سے آپ نے پیار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام ازواج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو سجایا سنوارا جائے اور حضرت ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے درہم میں سے 10 درہم حضرت علی کو دیے اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید کر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چیزیں خرید کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینے چڑھا کر کھجور کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور صحابہ اکرام کو دعوت دی تو سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ اور سب کھاتے جائیں۔ لہٰذا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام کھا کر نکلتے گئے لیکن کھانے میں کوئی کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھ کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں جانب بٹھا کر سینے سے لگایا۔ پھر دونوں کی آنکھوں کے درمیان آپ نے بوسہ دیا اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اشہب نامی اونٹنی پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات بھی اس جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے گھر میں اتارا گیا۔ حضرت اسماء بن امیس فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو آپ نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا۔ اس پر آپ نے جو اللہ نے چاہا پڑھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ اور سینے پر اس پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ نے بلایا، وہ شرم و حیا سے سر جھکائے تشریف لائیں تو رسول اللہ نے اس پانی کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر چھڑکا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان کے سر اور سینہ پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، میں فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ میرے گھر میں خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔
میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت اور فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی اللہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ ان دونوں مبارک ہستیوں نے اپنی لذات کے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات ساری قیام میں تو دن ان کے روزے کی حالت میں بسر ہوتے، حتیٰ کہ 3 دن ان دونوں کے اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں وہ دونوں مصروف ہیں۔ اے نبی، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے، اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی۔ میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ ہم دونوں ایک چادر میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے مبارک آواز سنی تو جلدی سے ہم کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کو آرام کرتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم دونوں اسی حالت میں لیٹے رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں لیٹے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے قدم شریف ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ کا دایاں کا پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا نے بایاں پاؤں آپ کا تھام لیا۔ پھر ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم شریف کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک گرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کو دعائے خیر دی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر جانے کا حکم دیا کہ وہ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ جب حضرت علی کمرے سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی وہی چیز دکھ دے گی، اور جو چیز اسے خوش کرے گی میں بھی اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ ہی کسی بات میں میری انہوں نے نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ دور کرتی دکھائی دیتی تھیں، بہت زیادہ میری غم گسار تھیں اور انتہائی محبت مجھ سے کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا جب نکاح کے بعد حضرت علی کے مکان عالی شان میں تشریف لائیں تو وہاں گھر کے تمام کام کی ذمہ داری ان پر آ پڑی۔
آپ نے اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے پورا کیا اور ہر طرح کے حالات میں اپنے عظیم المرتبت شوہر کا ساتھ دیا۔ حضرت زمرہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خانہ داری مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے سپرد تمام کام فرمائے، اور گھر سے باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا لانا، اونٹ سے پانی بھرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے باہر کے تمام کام لگا دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیا کہ یہ فاطمہ آپ کی خدمت اور گھر کے کام کاج کیا کرے گی جب میں گھر سے باہر کے کام سر انجام دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر میں وہ جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ حضرت بلال نے عرض کی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے مقدس مکان کے پاس سے گزرا تو وہ آٹا پیس رہی تھیں اور ان کے پاس بچہ رو رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ چاہیں تو میں آٹا پیس دیتا ہوں، تو آپ بچے کو سنبھال لیں یا میں بچے کو سنبھال لیتا ہوں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں، لہٰذا میری نماز کی تاخیر کا یہ سبب تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ جب نبیوں کے سلطان کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تنگی اور سختی پر صبر کرو تاکہ تمہیں جنت کی ہمیشہ ان کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ الزہرا سے شادی ہوئی تو میرے اور ان کے لیے مینڈھے کی کھال کا صرف ایک بچھونا تھا۔ رات میں اسے اوڑھ کر سوتے، دن میں اسے بچھا لیتے، اور میرے پاس خدمت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئی تو ان کے پاس مینڈھے کی کھال سے بنا ایک ہی بچھونا تھا۔ جب وہ دونوں سونے کا ارادہ کرتے تو آدھا نیچے بچھا لیتے اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور ان کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں، کچھ غلام آئے۔ میں نے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، اور مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کیا بات کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔